اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر الناصرین ومعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں چند منٹ کے لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ زنا کے بارے میں دو تین نکات آپ کے اذہان مبارک میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا ضرور سماعت فرمائے۔ قرآن مجید زنا کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جانا، انہو کان فاحشہ، زنا بڑی بے حیائی ہے، وساء السبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے محرمات الہی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی زنا شریعت اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس سے متعلق سختی سے مذمت کی گئی ہے، جس طرح اسی آیت سے واضح ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ کیوں؟ خدا ہی نہیں فرما رہا کہ زنا کا مرتکب نہ ہو جاؤ، زنا کا ارتکاب نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ اس قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زنا کے جو مقدمات ہے اس کو بھی نہ انجام دو۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر نامحرم سے روابط رکھنا، مخلوط محافل میں جانا، بیہودہ فلمیں و تصویریں دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا وغیرہ، یہ سارے مقدمات زنا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پیش کروں جو زنا کے متعلق حضور اکرم نے بیان فرمائی ہے کہ زنا کے 6 بری نتائج ہیں، جن میں سے 3 اس دنیا میں اور 3 آخرت میں انسان کو ملیں گے۔ ان 6 میں سے 3 اس دنیا میں جو بری نتائج ہیں، ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ زنا انسان کی عزت و آبرو کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا اثر، بہت برا اثر، وہ یہ ہے کہ انسان کو موت جلدی آ جاتی ہے، یعنی زنا جلدی موت کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا جو اثر ہے، برا نتیجہ زنا کا، وہ یہی ہے کہ اس شخص کا پروردگار عالم رزق کم کر دیتا ہے۔ اللہ، رزق اس کا کم کر دیتا ہے۔ یہ تو تھے دنیا میں 3، اور 3 اثرات، 3 نتیجے وہ آخرت میں انسان کو ملیں گے زنا سے۔ جو زنا کا مرتکب ہو چکا ہے جو شخص، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں سخت ترین حساب ہوگا اس شخص کا، سخت حساب لیا جائے گا اس شخص کا۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! جس شخص پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے، اللہ کی غضب سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی؟ اللہ کی نعمتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ شخص۔ اسی طرح تیسرا جو برا نتیجہ ہے اس کا، وہ آخرت میں یہی ہوگا کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جہنم کے ہاں میں رہے گا۔ تو لہٰذا آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔